برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں معذرت خواہ ہوں، حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب آپ کے خطیب و امام آپ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، درمیان میں حاضر آ گیا اور ان کی یہ عنایت ہے، محبت ہے کہ ان کے اس ممبر پر یا ان کے اس مصلی پر میں آپ سے خطاب کرنے آتا ہوں، بلکہ یہ ہمارا پرانا رشتہ ہے کہ اس مسجد پاک میں ایک روحانیت ہے جس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ دور دراز علاقے میں جہاں کہیں پر بھی ہو، ہم پروگراموں کو ختم کر کے جمعہ یہاں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رشتہ روحانیت کو سلامت رکھے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے اور وہ ہے موت۔ موت کا فلسفہ سب کو پتہ ہے، موت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ایک نیوز بنتی ہے، خبر بنتی ہے، لیکن اب کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے موت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان موتوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ آج ایک آنکڑا جو بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہم کو بتا دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، اور ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ بہتر جانے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں جو موت کو کیا، زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے، بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا۔ پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم غم کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی
کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تیغ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے 1 درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہداء اسلام، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ شہید 3 قسم کا ہے، شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے۔ یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو، اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔